زیاد بن سمیہ یہ 6 گورنر جو کوفہ کے 20 سالوں میں 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک، ان میں ایک وہ شخص کے جو پہلے مولے متقیان کے ساتھیوں میں سے تھا، لیکن چونکہ باپ کا نام معلوم نہیں تھا اور ماں کے نام سے جانا جاتا تھا، زیاد بن ابی کہا جاتا تھا، اپنے باپ کا بیٹا، کون ہے باپ نہیں پتا، یا زیاد بن سمیہ ماں کے نام سے، تو یہ درونی طور پر ایک احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار تھا کہ باپ کا نام نہیں ہے، ایک شرمندگی ہے۔ اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر شام نے اسے خط لکھا کہ تم میرے بھائی ہو، کیسے، اور شراب خانے کے مالک سے گواہیاں دلوائی ہو، جیسے تیسے تفصیلات۔ اور مولے متقیان نے یہ خبر سن کر خط تحریر کیا زیاد کے نام، کہا کہ تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، جبکہ پیغمبر یہ فرما کے گئے کہ الولد للفراش وللزانی الحجر، بیٹا باپ کا ہوتا ہے، زانی کا حق صرف سنسار ہونا ہے، اس کے حصے میں پتھر ہیں، لیکن پرواہ نہیں کیوں پہنچا، اپنی درونی خفت کو، شرمندگی کو، احساس کمتری کو نہیں مٹا سکا اور شام پہنچا۔ اور اس کے بعد پھر جتنا ان 20 سالوں میں 80,000 سے زیادہ محبان اہل بیت کو کوفہ میں قتل کیا گیا۔ کوفہ غیر معمولی مقام ہے، یہ لوگ جلدی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ کوفہ میں وفا نہیں ہے، نہ، مولے متقیان نے 3 جنگیں لڑی 5.25 سالہ عہد حکومت میں۔ اب بتائیں مدینہ میں سے کتنے لوگوں نے ساتھ دیے؟ مکہ، مدینہ، پورا حجاز، طائف، بصرہ کو ملا کر 1,000 افراد ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ باقی 80,000 ساتھی مولے متقیان کے یہ کوفہ سے ہیں۔ کوفہ بہت اہمیت کا عامل ہے۔ کیوں مولے متقیان نے کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیا، مدینہ چھوڑ کر کوفہ گیا اور پھر 4.5 سال کوفہ میں رہے؟ اور امام حسن کا جو عہد خلافت ہے 7 مہینے 25 دن، آپ نے بھی مدینہ کی بجائے کوفہ کو اپنا مرکز رکھا۔ اور کربلا کے 72 شہیدوں میں سے 62 کا تعلق کوفہ سے ہے۔ کوفہ بہت اہم ہے، اہمیت کا عامل ہے، اور کوفہ کے 80,000 شخصیات کو چن چن کر مارا گیا ہے، یا مارا گیا یا قید میں رکھا گیا یا شہر بدر کیا گیا، ان کے اموال ضبط کر لیے گئے، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ان کی زمینیں قبضہ میں لے کر دوسرے لوگوں کو دے دی گئی۔ اس میں زیاد کا کردار ہے۔ اور جب زیاد نے اتنا کچھ کیا ہے امیر شام کی حکومت کو کمزور کرنے میں، اور مولے متقیان کی حکومت کو کمزور کرنے میں، اور امیر شام کی حکومت کو مضبوط کرنے میں، تو اسے جب یہ خبر ملی اور اس نے خط بھیجا کہ میرے ہوتے ہوئے جو لفظ کہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا، اس نالائق کو، اس فرد کو تم اپنا جانشین معین کر رہے ہو۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ چند دن کے بعد زیاد بھی دنیا میں نہیں رہا۔ جتنے افراد راستے میں آ سکتے تھے یزید کے مقابلے میں ایک ایک کر کے سب کو راستے سے ہٹایا گیا، اور جتنے افراد کو خریدا جا سکتا تھا، اب مسلم پڑھ لیجیے، صحیح مسلم پڑھ لیجیے، عبداللہ ابن عمر 1,00,000 درہم کے عوض میں بکے۔ منذر بن زبیر بن عوام کے بیٹے کو 1,00,000 دیے گئے، لے لیے، اور کچھ دنوں کے بعد پیسے بھی وہ استعمال کر لیے اور بیعت بھی توڑ دی یزید کی، لیکن خریدا گیا، چنا گیا، یہاں تک کہ جو بھی یزید کے مقابلے میں آ سکتا تھا یا قتل کیا گیا یا زندان میں ڈال دیا گیا اگر اس کا قتل کرنا تھوڑا مشکل مرحلہ تھا، یا خرید لیا گیا یا شہر بدر کر دیا گیا۔ صرف 2 سے 3 افراد باقی ہیں یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے جن سے خطرہ ہے، اور ان میں سے برجستہ ترین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ بات سمجھنی ہے، یہاں پر بہت سارے اشتباہات کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر محرم شروع ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے ممبر سے یہ بات سننا شروع کر دیتے ہیں کہ امام حسین نے قیام فرمایا اور مدینہ چھوڑ کے کربلا گئے۔ کیوں کربلا گئے؟ اس لیے کہ یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے انکار کیا، اس لیے مدینہ چھوڑا۔ نہ، یہ حقائق اپنے بچوں تک منتقل کیجیے، ہرگز ایسا نہیں۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کے مطالبے کے جواب میں قیام نہیں فرمایا، یہ طے ہے۔ اور جو یہ بات کہی جاتی ہے اس لیے امام حسین کوفہ گئے اور عراق گئے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے تب قیام فرمایا۔ سوال یہ کہ اگر اہل کوفہ امام حسین کو خطوط نہ لکھتے تو کیا امام حسین قیام نہ فرماتے؟ جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی امام حسین کو، اور
پتہ چلا کہ کوفہ والے دستبردار ہو گئے, بیعت توڑ دی اور مسلم شہید ہو گئے. تو اگر اس اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں آپ جا رہے ہوتے تو پھر واپس آ جاتے. اس لیے کہ اب تو وہ ساتھ دینے والے نہیں. سرے سے اہل کوفہ کو خبر نہیں تھی کہ امیر شام کی موت ہو چکی. پہلا خط 3 بر اعظموں میں جو 9.5 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے تھے, ابن خلدون نے لکھا. 9.5 کروڑ مسلمان, ان 9.5 کروڑ افراد میں سب سے پہلا خط امام حسین کے لیے بھیجا گیا. تو کوفہ والوں کو تو پتہ ہی نہیں. اور جس رات خط ملا امام حسین اسی رات سفر کے لیے آمادہ ہوئے. اب دیکھیں امام حسین کس طرح پہلے سے اگر پہلے سے تیار نہ ہوتے تو کم سے کم 2-3 دن کے وقفے سے چلتے, لیکن نہ, یہ کربلا ہے. اور پھر امام حسین 5 دن کے بعد 3 شعبان کو مکہ پہنچے, اور پھر 4 مہینے 5 دن مکہ میں رہے اپنی نانی جناب خدیجہ کے گھر میں. اور 3 شعبان کو مکہ پہنچنے کے بعد 15 شعبان کو قیس ابن مسہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر وہ بوریاں اٹھا کر لے کے آئے, اور پھر مسلسل 4-5 دن خط آتے رہے. تو یہ 1 مہینہ اور 12 دن یعنی 1.5 مہینہ کر لیجیے امام حسین مکہ میں آ چکے ہیں مدینہ چھوڑ کر, اور 1.5 مہینہ ہو گیا. اور جب اہل کوفہ کو خبر ہوئی کہ حضرت چھوڑ چکے ہیں مدینہ, تب انہوں نے خطوط لکھے. تو انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر شام کی موت ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ امام حسین نے یزید کی بیعت کے مطالبے کے جواب میں قیام فرمایا, اور نہ امام حسین نے اہل کوفہ کی دعوت کے جواب میں قیام فرمایا. اگر آپ سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تب بھی آپ قیام فرماتے. اگر آپ کو خطوط نہ لکھے جاتے تب بھی آپ قیام فرماتے. یہ سمجھنا ہے. وارثان عاشورہ کی بات تب سمجھ میں آئے گی جب پہلے ہم عاشورہ کو سمجھ لیں. یہ حسین ابن علی اور مدینہ میں رک جائیں, یزید کی بیعت سے انکار کریں اور مدینہ میں رکے رہیں, اپنا گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور اگر مکہ اگر جانا ہے, عراق جانا ہے تو سیدھے راستہ جاتا ہے, مدینے سے قریب ہے عراق کربلا, مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر مکہ جا رہے ہیں مختصر رکیں, 4 مہینے کیوں رکیں؟ 4 مہینے 5 دن. اور اگر رک رہے ہیں تو کم سے کم یا حج کر کے چلے جائیں یا پھر حج شروع ہونے سے پہلے نکل جائیں. ادھر حج شروع ہو رہا ہے, ادھر حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں. اور یہاں پر بھی جو عام طور پر بات کی جاتی ہے نا, یہ تاریخ اور حدیث کتابوں میں ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے ماہ محرم میں عام طور پر کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, نہ, سرے سے امام حسین حج نہیں کر رہے تھے. اب وسائل الشیعہ پڑھیں, شیخ خرِ عاملی نے جو چھٹے امام سے احادیث نقل کی ہیں, کسی نے چھٹے امام سے پوچھا فرزند رسول بتائیں کیا حج کے ایام میں کوئی شخص عمرہ انجام دے سکتا ہے؟ ابھی سفر شروع ہوا, سفر سے پہلے محرم, محرم سے پہلے ذی الحج, اور ذی الحج میں اگر آپ سے کہا جائے کہ اگر کوئی حج کے لیے جائے خرچہ کر کے تو حج نہ کرے, عمرہ کر کے آ جائے انہی دنوں میں جن دنوں میں حج کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے؟ اکثر دوست نفی میں سارے لا رہے نہیں ہو سکتا. اور امام ششم سے جب پوچھا گیا چھٹے امام سے, وسائل الشیعہ میں شیخ خرِ عاملی نے یہ حدیث کا سلسلہ نقل کیا, کیا جواب دیا؟ امام صادق نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے, حج کے دنوں میں بھی عمرہ انجام دیا جا سکتا ہے, جیسے میرے دادا حسین ابن علی حج کے ایام میں عمرہ انجام دے رہے تھے. امام حسین سرے سے حج نہیں کر رہے تھے کہ اس کو تبدیل کرنے کی نوبت آئے, تو جب حج نہیں کر رہے تو حج